على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود و سلام در حقیقت بندہ کی طرف سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ان کا مرتبہ بہت اونچا اور ان کی شان بہت بلند ہے. ہمارے درود و سلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ پوری انسانیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ اور احسانات ہیں، کوئی شخص اپنے جان و مال کو قربان کر کے بھی آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. درود و سلام ہماری ضرورت اور ہماری خوش نصیبی ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ اور خراج عقیدت ہے. اس لیے قرآن و حدیث میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی کوشش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. آیت کریمہ ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور ان کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے. کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی اگر خالص دل سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند فرماتے ہیں اور اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس لیے ہم سبوں کو چاہیے خاص طور پر جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت سے. حدیث میں آتا ہے کوئی اگر
جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود اگر اپنی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 80 سال کے درجات بلند فرماتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے اور اس کے 80 سال کے اور اس پر 80 سال کے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور ایک درود شریف ہے ہر وقت نماز کے بعد جو دعا کیے جاتے ہیں اس دعا میں بھی ہم سب پڑھتے ہیں، وہ دعا ہے کہ ہم سب قیامت کے دن بے چین ہوں گے، ہر ایک یہ کریں گے یا ربی نفس امتی یا ربی نفس امتی، ہے ہمارے پروردگار ہمارا کیا ہوگا، ہے ہمارے پروردگار ہمارا کیا ہوگا۔ اس دن سارے انسان سارے امت پریشان رہیں گے۔ اسی وقت اگر کوئی اس درود شریف کو بارہا ہر وقت پڑھتا ہے تو اس دن یعنی قیامت کے دن آخرت کے دن ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو ملے گا۔ وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس دن کوئی کسی کا سفارش نہیں کرے گا۔ ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یعنی سورہ عبس کی وہ آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آخرت کے دن ہوگی۔ اس دن ہر انسان ہر امت پریشان حال رہیں گے۔ سب سے پہلے یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے پاس جائے گا اور چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو بولے گا، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو بولے گا کہ بھائی میں نے تمہارا دیکھ بھال کیا تھا دنیا میں، تمہارا جو ضرورت تھی وہ ہم نے پورا کیا اور ہمارے وسیلے سے ہم نے تمہارے تجارت کروا دیے تھے، تم کو جو دنیا میں جو چیز موجود ضرورت تھا ہم نے تم کو مکمل طور پر تم کو دیے ہیں۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے پاس جائے گا کہ تم آخرت میں آئے ہو لیکن میرا نیکی کا پلڑا تھوڑا کم ہے اور آپ کا نیکی کا پلڑا تھوڑا زیادہ ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ چھوٹے بھائی کہے گا لا ادری، میں تم کو نہیں پہچانتا، میں تم کو نہیں پہچانتا، اور دنیا کی بات دنیا میں ہو گیا لیکن آخرت میں ہم کسی کو نہیں پہچانتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اسی دن اپنے بھائی سے بھگ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا، جا کے فرمائے گا اے ابا جان، آپ تو دنیا میں جب ہم جنم لیے تھے اسی دن سے آپ نے ہمارے خیال رکھے ہیں، اسی دن سے آپ ہم کو پرورش کیے ہیں، ہم جو چاہتے تھے آپ ہم کو دیتے تھے، ہماری جو ضرورت تھی آپ مکمل طور پر ہم کو کیے تھے، آپ جو ڈریس نہیں پہنتے تھے ہم کو پہنایا ہے، آپ جو چیز نہیں کھاتے تھے ہم کو کھلائے ہیں، آپ جو چپل نہیں پہنتے تھے ہم کو تو پہنایا ہے۔ ابا جان آپ مجھے یہاں کچھ نیکیاں دے دے، ایک نیکی دے دے۔ اس دن ابا جان بھی کہیں گے ہم آپ کو نہیں پہچانتے ہیں، لا ادری وامہ وابی۔ وہ بچہ چلا جائے گا اپنے ماں کے پاس، پھر ماں کے پاس جا کے فریاد کرے گا یا امی جان آپ تو 2 سال یعنی آپ تو ہم کو 10 مہینہ آپ کے گود میں رکھے ہیں، اور جب ہم جنم لیے ہیں آپ 2 سال ہم کو دودھ پلائے ہیں، ٹھنڈا کے موسم تھا ہم نے آپ کے گود میں پیشاب کر دیے تھے، لیکن آپ نے پہلے ہم کو صاف ستھرا کروائے، اس کے بعد آپ صاف ستھرے ہوئے ہیں، آپ ہم کو مکمل طور پر خیال رکھے تھے، آپ کوئی نگاہ نہیں کیے ہیں، ٹھنڈے کے موسم میں ہم کو ٹھنڈا نہ لگ جائے
اس کے وجہ سے آپ نے ہم کو مکمل طور پر پرورش کیے تھے. آپ پہلے ہم کو کھلایا، اس کے بعد آپ کھائے ہیں. آپ کھانا پکا رہے تھے، اس وقت ہم رو رہے تھے. آپ کھانا کو چھوڑ کر آپ ہمارے پاس آئے، ہم کو دودھ پلائے ہیں، ہم کو کھانا کھلائے ہیں. لیکن آپ کو بھوک لگا، آپ برداشت کیے ہیں، آپ بھی نہ کھانا کھائیں، سب سے پہلے ہم کو کھانا کھلائے ہیں. امی جان، آج آخرت کا منظر ہے، میرے پاس ایک نیکی نہیں ہے، لیکن آپ تو امی جان ہیں، آپ کا دل کا ٹکڑا ہوں میں، مجھے کچھ نیکیاں دے دیجئے. امی جان کہیں گے لا ادری، میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانیں گے. اس کے بعد وہ چلا جائے گا وصاحبتہ، وہ اپنے دوست احباب کے پاس چلا جائے گا کہ دیکھو دنیا میں ہم جب رہتے تھے، ہم تو نہ ماں کے پاس، نہ ماں سے مشورہ لیتے تھے، نہ اپنے بڑے بھائی سے مشورہ لیتے تھے، نہ اپنے باپ کے پاس سے مشورہ لیتے تھے. ہم تو ہر وقت مشورہ کرتے تھے تمہارے ساتھ، تم جو مشورہ دیتے تھے ہم وہی کرتے تھے. آج آخرت کا منظر ہے، تم یہی بھی کچھ سن لو. میں یہ پریشان میں ہوں، دنیا میں تو ہر پریشان کا حل تم نے بتایا تھا، تم نے بتایا تھا. میں اپنے ماں کی مشورے کو ٹکرا دیے تھے، باپ کے مشورے کو ٹکرا دیے تھے، یعنی اپنے بہن، اپنے پڑوسی، اپنے بڑے بھائی کا بھی مشورہ ٹکرا دیے تھے، لیکن میں تمہارے مشورہ کو ہر وقت کام میں لگایا. آج دنیا کا نہیں، آج آخرت کا منظر ہے. آج تو آپ تو کچھ یہاں دے دیجئے. وہ ساتھی، وہ دوست بھی کہیں گے میں تم کو نہیں پہچانتا. وصاحبتہ، وہ بھی چلے جائے گا. وبنی، اس کے بعد اپنے لڑکا کے پاس جائے گا، اپنے والد، اپنے لڑکا کے پاس جائے گا، جا کے فرمائے گا کہ دیکھو یہ تو آخرت کا منظر ہے، یہ دنیا نہیں ہے. میں تم کو ہر وقت حلال روزی کھلانے کی کوشش کی، حرام کمائی نہیں کیا. بھوک کی برداشت کو ہم برداشت کیے ہیں، لیکن پھر بھی تم کو ہم حرام کی کمائی کو نہیں کھلایا. ہر وقت کوشش کیا کہ تم کو حلال روزی کھلائے، حلال روزی پلائے، حلال کمانے کی کوشش کی، اور تم کو ہم اتنا بڑا کیا، لیکن کوئی حرام آمدنی سے نہیں، حلال کمائی سے تم کو ہم نے کھلایا پلایا پرورش کیا. آج آخرت کا منظر ہے، تم تو ہم سے آگے بڑھ چکے ہو، تم تو بہت سارے نیکیاں کیے ہو، تم تو اللہ کی عبادت بہت کرتے تھے دنیا میں، ذکر اذکار بھی بہت کیا کرتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ بہت دیتے تھے، لوگوں کی مدد بھی بہت کرتے تھے، لیکن ہم کو اتنا موقع نہیں ملا، ہم کو اتنا موقع بھی نہیں ملا. آج تم کو تمہارے پاس بہت سارے نیکیاں ہیں، اس میں سے مجھے ایک نیکیاں دے دو. وہ لڑکا بھی اپنے باپ کے پاس چلا جائے گا اور باپ کو بھی ایک بھی نیکی نہیں دے گا. اسی وقت وہ پریشان حال رہیں گے، اور وہ ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا. اسی وقت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھیں گے، روتے ہوئے اٹھیں گے، اور وہ اللہ سے فرمائیں گے یا حبل امتی، یا حبل امتی، یا اللہ ہمارے امت کا کیا ہوگا. اسی وقت یہ درود شریف یہ جو ہم نے آپ کو بتائے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ درود شریف کس نے پڑھے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بلا جھجک سفارش کریں گے. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا، کوئی اس کو پوچھ گچھ کچھ نہیں ہوگا، فوراً اس کو بتائیں گے آ جاؤ میں تم کو سفارش کرتا ہوں، کیونکہ تم دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت ہمہ وقت تم درود شریف پڑھتے تھے. یہ دعا بہت آسان ہے، ہم بارہا دعا میں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے اس دعا کو.
کثرت سے درود شریف پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے گا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ یعنی جو شخص مومن ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا خاص اہتمام رکھتا ہے، تو یقیناً ایسے بندے کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق حاصل ہوگا اور خصوصی قریب اور نزدیکی حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت صرف درود شریف پڑھیں گے، نہیں، درود شریف کے ساتھ ساتھ اسلامی جو قوانین ہیں، شریعت کا جو حکم ہے، شریعت کا جو احکام ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمہ وقت درود شریف پڑھ رہے ہیں، نہ ہمارے پاس نماز کا کوئی اہتمام ہے، نہ زکوٰۃ دینے کا اہتمام ہے، نہ کوئی سنت کا پابند ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں، نہیں ہم اچھا ہیں، তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ ভালো আছি। হুজুর দোয়া করবেন, আমি যাই না করি না, আমার ইমানটা ঠিক আছে, আমার ইমান ঠিক আছে। कैसे ईमान ठीक हुआ? आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को मुकम्मल नहीं कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं, कैसा आपका ईमान ठीक है? कैसे हम लोगों का ईमान ठीक रहेगा? नहीं, हमको शरीयत के मुकम्मल तौर पर, शरीयत का हकाम को मुकम्मल तौर पर अपनाना चाहिए, मुकम्मल तौर पर मानना चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ दरूद शरीफ को भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारे दिल के अंदर नूर पैदा होगा, वरना नूर का तजल्ली नहीं हमको समझ में आ जाएगा। क्या करना चाहिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपना ज़िंदगी को अपनाना चाहिए। हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे खाना खाया, उसी तरीक़े से हमको खाना खाना चाहिए। जैसे तरीक़े से पानी पिए, उसी तरीक़े से हमको पानी पीना चाहिए। जैसे तरीक़े से उन्होंने बाथरूम किया, बाथरूम में गए हैं, उसी तरीक़े से हमको उसी तरीक़े से जाना चाहिए। हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती इमदादुल्लाह साहब आ चुके हैं, पीर साहब, उनका आ जाने का इरादा था, शायद कोई गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ है, रास्ते में जाम था, इसलिए नहीं आ पाए, थोड़ा लेट हो गया है। আমাদের হজরত মৌলানা মুফতি ইমদাদুল্লাহ সাহেব এসছেন, পীর সাহেব যেনাকে আমরা চিনি, ওনার আজকে বায়ান নির্দিষ্ট ছিল, হয়তো রাস্তায় কোনো কারণবশত আসতে পারেননি, হুজুর এসছেন, ওনার বায়ান হবে। সেই জন্য আমাদের সকলকে সর্ব অবস্থায় চেষ্টা করতে হবে যে আমরা শরীয়তের যেন প্রত্যেকটা আদেশকে, প্রত্যেকটা হুকুমকে যেন নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, সুন্নতের প্রতি পাবন্দ হতে পারি। তাহলে আমরা যদি সুন্নতের প্রতি পাবন্দ হই, তাহলে আমাদের মধ্যে যখন সুন্নতের একটা নমুনা এসে যাবে, তাহলে আমার জন্য প্রত্যেকটা কাজ আসান হয়ে যাবে। ওর সাথে সাথে যদি আমি দরুদ শরীফ পড়ি, তাহলে আমার দরুদ শরীফের যে ফায়দা, সেই ফায়দা আমার মধ্যে আসবে। আর যদি আমি শুধু দরুদ শরীফ পড়ি আর যদি ইসলামের কোনো কাওয়ানিন, শরীয়তের কোনো আদেশ যদি ফলো না করি, তাহলে কিন্তু আমার দরুদ শরীফ পড়েও কোনো ফায়দা হবে না। সেই দিন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুপারিশ আমার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সেই জন্য আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করব, মানুষের দিন চলে যায়, বারবার সেই দিন আসে না, বয়স কমতে থাকে, বয়স বাড়তে থাকে না, হায়াত কমতে থাকে, মৌতের দিন অগ্রসর হয়। সেই জন্য মৌতের দিকে খেয়াল করে আমরা এটা না ভাবি যে আমি আগামীকাল করব, আগামীকাল থেকে নামাজ পড়ব, আগামীকাল থেকে কোরআন পড়া শুরু করব, এটা নয়। আমরা আজ থেকে পুখতা ইরাদা করি, আমরা জুমা থেকে নিয়ত করি যে আজকে আমি জুমার নামাজ পড়তে এসেছি, আজ থেকে আমি এক ওয়াক্তের নামাজ ছাড়ব না, এই ইরাদা করি। কেন? নামাজ ছাড়া আমার সুপারিশ কাল কিয়ামতের দিন কেউ করবে না। হাদিসের মধ্যে আছে, মুসলমান আর গায়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ। যে নামাজ পড়লো তাকে তুমি এক বাক্যে বলে দাও সে মুমিন বান্দা, আর যে নামাজ বলবে না তাকে তুমি মুমিন বান্দার পরিচয় দাও না। সেই জন্য আমাদের কাছে সুযোগ আছে,
আমাদেরকে আল্লাহ সুস্থবান করেছে, আমাদের শরীরকে সুস্থ রেখেছে, মানে আমাদেরকে ইবাদত করার সুযোগ দিয়েছে। সেই জন্য আমরা ইবাদতে মনোযোগী হয়। আমরা যে কাজে ব্যস্ত থাকি না কেন, আমরা যদি ইবাদতে মনোযোগী হয় তাহলে কি হবে, আমরা যদি ইবাদত করি তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা কাজকে আল্লাহ তাবারক তাআলা সহজ করে দেবে। আর আমরা যদি প্রত্যেকটা কাজ করি কিন্তু ইবাদতের সাথে না করি, সেই কাজটা আমার জন্য সহজ হবে না। সেই জন্য হুজুর এসে গেছেন, হুজুর বয়ান রাখবেন ইনশাআল্লাহ।